بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ نظریہ پاکستان میں آج ہم چودھری رحمت علی کریں گے۔ چودھری رحمت علی 1897 میں 1897 میں بھارت کے صوبہ پنجاب ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 1918 میں اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ وہ ایچ ایس کالج میں بھی رہے۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی تعلیم مکمل کی۔ 1930 میں وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں کی کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ایم اے اور قانون کی ڈگری حاصل کی۔ انگلستان میں قیام کے دوران چودھری رحمت علی نے 1933 میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک کتابچہ نو آر نیور کے نام سے شائع کیا۔ اس کتابچے کو ہندوستانی سیاستدانوں میں تقسیم کیا۔ جو تحریک پاکستان کے لیے یہ کتابچہ 4 صفحات پر مشتمل تھا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ بیٹا اس کتابچے میں انہوں نے ایک نئی ریاست مسلمانوں کے لیے جو علیحدہ ریاست اس کا نام پاکستان تجویز کیا تھا، اور اسی کتابچے کی وجہ سے ہی دوسری جو قومیں تھیں وہ پاکستان کے لفظ سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکی۔ ان کے بنیادی اصول، ان کے رہن سہن کے طور طریقے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، سب سے بڑی بات ان کا مذہب جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہ قوم صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی گھل مل نہ سکی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک ساتھ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا۔ ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور بیدار نہ ہو سکا۔ تو پھر اسی وجہ سے ہی مسلمان جو تھے، مسلمانوں نے بڑے صغیر انہوں نے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، اور بالآخر مسلمان جو ہے وہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ چودھری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے، انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کے بجائے پاکستانی ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہے۔ چودھری رحمت علی ہی وہ نامور شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام تخلیق کیا۔ پاکستان کا جو نام ہے انہوں نے تجویز کیا۔ جب پاکستان کا نام تجویز کیا گیا تو ہندوستان میں جو ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کا نام وہ پاکستان رکھنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں نے ہر بات پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا، لیکن مسلمانوں کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلمان الگ وطن پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بیٹا یہاں پہ چودھری رحمت علی اور 2 قومی نظریہ میں آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 1933 میں انہوں نے جو کتابچہ نو آر نیور کے نام سے شائع کیا اور اس کتابچے کو ہندوستانی سیاستدانوں میں تقسیم کیا۔ اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان جو ہے وہ تجویز کیا تھا۔ یہ ہے بیٹا آپ کا شارٹ کویسچن جس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ جب مسلمان اور ہندو 1857 کی جنگ آزادی ہار گئے، ختم ہوئی، تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے۔ گرچہ ہندوؤں نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو تمام کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دے کر خود بری الزماں ہو گئے۔ کیا کہ مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف یہ جنگ لڑی تھی، لیکن جب یہ جنگ ختم ہوئی، مسلمان اور ہندو جنگ میں ناکام ہوئے، تو ہندوؤں نے کیا اس جنگ کا جو تمام مدہ تھا وہ مسلمانوں پر ڈال دیا۔
انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے تعصب اور مسلم دشمنی کے جذبے کے تحت مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا۔ مسلمانوں پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے۔ اکثر مسلمانوں کی جگیریں چھین لی گئی، ان کی جو جائیدادیں تھیں وہ ضبط کر لی اور بعض مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا۔ ان کی زمینیں اور جگیریں لے کر غیر مسلموں کو بطور انعام دے دی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ بیٹا یہ سارا 1857 کی بات ہو رہی ہے۔ 1857 کے بعد جو حالات، جو مشکلات مسلمانوں کے لیے درپیش تھی، اس کے بارے میں سر سید احمد خان بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو خصوصی کاروباری مہارت اور رعایتیں دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہندوؤں نے مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ قائم کر لی۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دیں، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے جنات کی قلت ہو گئی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سے تجارت متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر ٹیکس کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھ مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا۔ جی بیٹا، مسلمانوں کے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی معاشی محرومی کہ کس طرح سے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ بیٹا انگریز جو تھے وہ تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی اور اس کمپنی کو اتنی ترقی دی کہ 1857 کے بعد ان کا جو کنٹرول ہے پورے ہندوستان پر قائم ہو گیا۔ اور جب ان کو کنٹرول حاصل ہوا، جب انگریزوں کی حکومت آئی، تو انگریزوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیے، جو ستم ہوئے، وہ مسلمانوں پر ہوئے۔ ہندو جو ہے وہ اپنی چالاکی کی وجہ سے اور مکاری کی وجہ سے جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے، انگریزوں کے منظور نظر بن گئے، لیکن مسلمان جو ہے وہ ہر طرف سے پستی میں چلے گئے۔ یہ تو تھا بیٹا ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ چودھری رحمت علی دو قومی نظریہ اور ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، جی بیٹا یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔